جتنی ہمیں اپنے بدن کی فکر ہوتی ہے ہم چیک اپ کرانے جاتے ہیں، بی پی صحیح ہے، شوگر تو کہیں نہیں، کینسر تو کہیں نہیں، کڈنی صحیح ورک کر رہی ہیں، دل صحیح کام کر رہا ہے۔ اسی طرح معصومین فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، میڈیکل چیک اپ کرتا ہے، اسی طرح حاسبو اپنا روحانی بھی چیک اپ کیا کر کہ کہیں تیرے وجود میں جہالت کا ایک سپاہی تو نہیں بیٹھا ہوا۔ ضد، حسد، بغض، عداوت، تکبر، عجب، یہ سارے لشکر کس کے ہیں؟ جہالت کے لشکر ہیں۔ اور ان میں سے ایک بھی لشکر تیرے اندر آ گیا تو سمجھو یہ ایک طرح کا ناسور ہے۔ کینسر جس طرح انسان کے بدن کو تباہ کرتا ہے، اسی طرح ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تمہارے وجود کو کیا کر دیتا ہے؟ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ سلمان 10ویں درجے پر ہے، فلاں 7ویں درجے پر ہے، فلاں 6 درجے پر ہے، سارے علی کے صحابی ہیں۔ کس بندے کا کنٹرول کتنا ہے؟ جناب ابو ذر بڑے جذباتی ہوتے تھے، عاشق علی ہیں پر جذباتی ہے بندہ۔ کہتے جب مولا علی کے گھر پہ حملہ ہوا تو ابو ذر نے سلمان کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اور جناب ابو ذر اتنے جذبات میں آئے، دوڑے سر دروازے کی چوکھٹ پہ لگا، بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں آئے تو جناب سلمان کو ڈانٹنے لگے، سلمان تیری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ کہ کیا ہوا ابو ذر؟ کہ دیکھ بھی رہا ہے تیرے مولا پہ حملہ ہو رہا ہے اور تو خاموش کھڑا ہے، کچھ نہیں کر رہا۔ سلمان نے کہا ابو ذر یہی تو تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے۔ تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سلمان کی نگاہ ہمیشہ علی کے ہاتھوں پر ہے، اگر علی تلوار نکالے گا تو سلمان تلوار نکالے گا۔ میں تابع امیر المومنین ہوں، میں جذبات میں آ کے کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ علی کیا کر رہے ہیں۔ کہ ابو ذر کیا تو علی سے زیادہ شجاع ہے، علی سے زیادہ بہادر ہے؟ جب علی تلوار نہیں نکال رہے میں کیوں نکالوں؟ تب جب امیر المومنین نے کہا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، تو کسی نے اعتراض کیا کہ مولا یہ سید نہیں، بنو ہاشم نہیں، اہل بیت میں سے کیسے بنا؟ امام فرماتے ہیں تو جب جب سلمان کو دیکھے گا تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی۔ یہ ہے منا اہل البیت، جسے دیکھ کر تمہیں اہل بیت کی یاد آئے۔ جس طرح رسول خدا کے لیے امیر المومنین نے فرمایا زکن زکا، علم مجھے ایسے دیا جیسے کبوتر اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈالتا ہے۔ فرمایا میں نے رسول کی اطاعت ایسے کی جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ کسی نے کہا یا علی بطخ کی مثال کیوں نہیں دی، کسی اور حیوان کی مثال کیوں نہیں دی؟ اہل بیت کی دی ہوئی مثال ہے نا۔ آپ سارے حیوانوں کو دیکھ لو، بطخ بھی ماں کے پیچھے چلتی ہے لیکن کبھی دائیں کبھی بائیں، بکریاں بھی چلتی ہیں لیکن کبھی دائیں کبھی بائیں نکل جاتی ہیں۔ اونٹنی کے بچے کا کمال یہ ہے وہ ماں کے قدموں کو دیکھتا ہے، جہاں جہاں ماں کا قدم ہوتا ہے وہیں وہیں پہ اپنے قدم رکھتا جاتا ہے۔ اور سلمان سے پوچھا سلمان تو نے علی کی اطاعت کیسے کی؟ کہ جہاں جہاں علی کا قدم وہیں وہیں سلمان کا سر۔ اتباع اہل بیت کس چیز میں؟ اصلاً جب آپ لفظ علی سنتے ہو تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ مولا کی شکل آتی ہے۔ جب آپ سنتے ہو علی تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مولا کی آنکھیں آتی ہیں۔ جب آپ سنتے ہو علی تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ علی کے ہاتھ آتے ہیں۔ جب آپ سنتے ہو علی تو آپ کے ذہن میں کیا مولا کے پاؤں آتے ہیں؟ نہیں، جب لفظ علی آتا ہے تو ذہن میں شجاعت آتی ہے، جب لفظ علی آتا ہے تو ذہن میں عبادت آتی ہے، جب لفظ علی آتا ہے تو والکاظمین الغیظ ذہن میں آتا ہے، جب لفظ امام زین العابدین آتا ہے تو ذہن میں عبادتوں کا انبار آتا ہے، جب لفظ حسین آتا ہے تو ذہن میں صبر آتا ہے۔ یہ تیرا باطن ہے۔ آج جس میں علی جو علی کا ظاہر تھا وہ تجھے نظر نہیں آ رہا، پر علی کا باطن تجھے نظر آ رہا ہے۔ باطن باقی رہتا ہے، باطن ختم نہیں ہوتا۔ آج جب یزید کا نام لیتے ہو تو جس میں یزید تو ہمیں نہ نظر آتا ہے نہ یاد آتا ہے، یزید کا نام لینے سے لعنت یاد آتی ہے۔
نزید کا لام یعنی سے اس کے جو سپاہی تھے نا وہ آپ کو یاد آتے ہیں. وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، تو اپنی چھاپ چھوڑ کے جاتا ہے. اب سوال یہ ہے تو کون سی چھاپ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش کرے گا آخرت میں. پروردگارہ کون؟ فرمایا من ثقلت موازینو، جو وزن لے کر، بھاری وزن لے کر وہاں پر آئے گا. پیسوں کا وزن، گاڑیوں کا وزن، بدن کا وزن نہیں. یہی جو مجلس حسین سن رہے ہو، اپنی آخرت کے اکاؤنٹ کو کیا کر رہے ہو؟ بھرتے جا رہے ہو. ایک سچ زبان سے بولتے ہو، اپنے سپاہیوں کو آمادہ کرتے ہو اور آخرت کا ذخیرہ جمع کرتے ہو. اب خدا کہتا ہے یہ آخرت میں عیش کرے گا. یہاں سے سفر کے لیے جا رہے ہو، سفر کتنے دن کا مولانا؟ سفر 20 دن کا ہے. اب بھائی وہاں پہ کھانا نہیں ملے گا، وہاں پہ کپڑے نہیں ہیں، ہر چیز کا بندوبست کرنا عقل کا تقاضا ہے نا. اب پتہ بھی ہے کھانا نہیں ہے، ساتھ میں دال بھی لے کر جاؤ گے، آٹا بھی لے کر جاؤ گے، ساز و سامان بھی لے کر جاؤ گے. 5 دن کی پکنک کے لیے بھی نکلتے ہو نا، سامان لے کر جاتے ہو. خدا کہتا ہے وہ تو حیات ابدی ہے. اگر عقل مند ہو وہ سامان لاؤ جو آخرت کے کام میں آئے.